السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم جانیں گے وہ بہت ہی سادہ، لیکن اس کے فائدے، اس کے بینیفٹس بے حساب ہیں۔ ایسا عمل جس میں ہم سب کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، اور یہ عمل ہے باوضو رہنا۔ باوضو رہنا بہت ہی مبارک عمل ہے۔ باوضو رہنے سے اللہ پیار کرتا ہے اور شیطان ڈرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ یعنی نہ صرف انسان جسمانی طور پر پاک اور صاف ہو جاتا ہے، بلکہ روحانی طور پر بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے، جبکہ وضو کے نشان کی وجہ سے ان کی پیشانی یعنی ماتھا اور ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ تو جو کوئی چمک بڑھانا چاہے اسے چاہیے کہ بڑھا لے، کیونکہ قیامت کے دن تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ ہر انسان کے پاس وہ روشنی ہوگی جو اس کے اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ کچھ لوگوں کی روشنی دور دور تک پھیل رہی ہوگی، جبکہ کچھ لوگوں کی روشنی بہت محدود ہوگی۔ تو کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص جس کا ہاتھ، پاؤں، چہرہ چمک رہے ہوں گے۔ ایک صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے گھر میں پریشانی اور غربت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت باوضو رہو۔ کتنا آسان عمل ہے۔ آپ نے کوئی دعائیں، کوئی بہت زیادہ وظائف نہیں بتائے، بس یہ کہا کہ پاک صاف رہو۔ اور یہ روحانیت کا بہت بڑا درجہ ہے کہ انسان باوضو رہے۔ وضو کرنے سے پہلے وضو کی نیت بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ بہت ہی محبت اور عقیدت سے کی جائے کہ یہ عمل اپنے رب کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ انسان جب چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے پہلے نیت اور ارادہ کرنے لگ جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اسے بڑی نیکیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے اللہ پاک اس کو بہت سی برکتیں، بہت سی فضیلتیں عطا فرمائے گا۔ اس شخص کی تکبیر اولیٰ یعنی باجماعت نماز کبھی فوت نہ ہوگی۔ فرشتے اس شخص سے رغبت یعنی محبت کریں گے۔ قلم اس شخص کی نیکیاں لکھتا رہے گا۔ اس کے اعضاء تسبیح کریں گے، یعنی اس کے باڈی پارٹس تسبیح کرتے رہیں گے۔ جب سوئے تو اللہ پاک فرشتہ بھیجے گا جو جن و انس سے اس کی حفاظت کریں گے۔ سکرات موت یعنی جب موت کا وقت آئے گا تو اس پر آسانی ہوگی۔ جب تک باوضو رہے ایمان الہی یعنی اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اللہ ہمیشہ باوضو رہنے والے سے فکر اور حاجت کو دور کر دیتا ہے۔ رزق میں برکت ہوتی ہے اور غیب سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ باوضو رہنے سے نماز آسان ہوتی ہے، کیونکہ انسان جب وضو کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے نماز پڑھنا کچھ مشکل نہیں لگتا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وضو کرنے میں اتنی سستی ہو جاتی ہے کہ نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان کے پاس وقت نہیں ہوتا وضو کرنے کا، اور اسے نماز پڑھنا بھی سم ٹائمز مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی وضو کرنا ہے۔ تو جو شخص باوضو رہے گا اس کے لیے نماز کتنی آسان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچے گا جہاں وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ ایک اور روایت ہے، میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے وضو میں دھلنے کی وجہ سے چمکدار ہوں گے، لہٰذا جو شخص روشنی کو بڑھانا چاہے وہ اسے بڑھائے، یعنی بار بار وضو کرے، حالت وضو میں رہے۔ یہ کتنا آسان عمل ہے کہ جس میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اس کا سارا بدن گناہوں سے پاک ہو گیا۔ جس شخص نے وضو کرتے ہوئے بسم اللہ والحمد للہ پڑھا
تو جب تک وضو کا پانی باقی رہے گا فرشتے برابر اس کی نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ جو شخص وضو کے بعد کلمہ شہادت آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے پڑھ لے گا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو۔